سورة من مثله ودوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر، اس کی مہربانی، اس کے کرم اور فضل سے الحمدللہ تعالی آج 18واں روزہ ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے ماہ رمضان مبارک بڑھتا جاتا تھا، دن جو تھے اس میں اضافہ ہوتا جاتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عبادت میں، شوق میں، محبت میں، خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ ذرا آج کے مسلمان اور آج کے اس دور میں خصوصاً ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، ورنہ مدینہ مکہ میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک ہی طرح کا ماحول رہتا ہے، بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور حالیہ جو رپورٹ آئی ہے، اللہ پاک سب کو مدینہ پاک لے جائے، کہ تقریباً 10 کروڑ، کتنے 10 کروڑ افراد نے پہلے ہفتے میں، ماہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں عمرہ جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریکارڈ ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مسجد حرم اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں ہم سست ہو رہے ہیں، ہمارا رجحان، ہمارا گیان، ہمارا دھیان جو ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ کیا ہیں؟ کوئی مہینہ اس طرح گنا نہیں جاتا سوائے ماہ رمضان مبارک کے۔ ایک ایک منٹ گنا جاتا ہے۔ دیکھیں نا کہ ابھی ایک ایک منٹ آپ نے گنا ہوگا، ابھی روزہ بند ہونے والا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اسی طرح جب دن ہے پھر دن گزاریں گے، تو جب شام ہوگی تو پھر بھی یہی کیفیت ہوگی۔ تو اب ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یاد رکھ رہے ہیں افراد کی بات نہیں ہوتی، مسجد بھری ہو، اب باہر تک لوگ ہوں، پھر بھی ماحول ایک جیسا ہوتا ہے، دین کا، قرآن کا، درس قرآن کا۔ ایک بندہ بیٹھا ہو سننے والا تو پھر بھی ماحول وہی ہوتا ہے، کیوں بات قرآن کی ہے، بات لوگوں کی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جتنے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں، مزید ہم اپنے آپ کو کیا کریں؟ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام اور جو قرون اولیٰ کے لوگ ہیں وہ ایسے تھے کہ ماہ رمضان مبارک میں کئی قرآن ختم کرتے تھے، کئی قرآن
حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ہر روز قرآن پاک جو تھا وہ ختم کرتے تھے، ایک قرآن پاک نماز تراویح میں ختم کرتے تھے۔ اس طرح امام شافعی کے متعلق موجود ہے کہ آپ بھی ماہ رمضان المبارک میں اتنا قرآن پاک پڑھتے کہ ہر وقت روزہ ہے، نماز ہے، پھر قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، اتنا قرآن پڑھتے۔ اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو حدیث پاک ہے کہ ہر ماہ رمضان المبارک میں سیدنا جبریل امی صبح و شام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وہ حضور کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دور کیا ہوتا ہے؟ دور یہ ہوتا ہے کہ ایک رکوع میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ ایک رکوع مجھے سنائیں۔ جو صورتیں آتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو صورتیں آتی ہیں، چاہے وہ آخری 10 ہی کیوں ہونا، میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں اور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جتنی بھی صورتیں آتی اس کا دور کریں، اپنے ساتھی کے ساتھ کر لیں، اپنے بیٹے کے ساتھ کر لیں، اپنی وائف کے ساتھ کر لیں، زوجہ کے ساتھ کر لیں۔ ذرا میری صورتیں سنیں، میں آپ کی صورتیں سنتا ہوں، امام صاحب کے ساتھ کر لیں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا ایک وہ، میں ایک بار پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ یہ جو ایک رسم ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن کیا وہ اپنا تکبیر بھی کہہ چکا ہے، وہ ثنا بھی پڑھ رہا ہے، سارا کچھ پڑھ رہا ہے، اور دل میں خیال بھی کوئی اور آیا ہوا۔ ہاں جی، وہ تراویحاں پڑھ رہا ہے، نماز تراویح، قرآن پاک شروع ہوا ہے، پارہ پڑھا جا رہا، رات کو 22واں پارہ پڑھا گیا۔ کون سا پارہ تھا رات کو؟ اچھا، کتنے لوگ تھے جو پیچھے کھڑے ہوئے جنہیں پتا تھا کہ یہ 22واں پارہ پڑھا جا رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ، خال لوگ ایسے ہیں۔ اچھا، پھر کتنے لوگ ہیں جو یکسوئی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں؟ یعنی ہم کھڑے بھی ہیں، دل اور دماغ دکان کی طرف کھڑے بھی ہیں، لیکن کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کوئی کچہری کا، کوئی کسی بھی کا، تو سارا دھیان اس میں وہ کام کیسے کرنا ہے، اب پتہ نہیں اس کا کیا کھڑے نماز کے اندر ہے۔ پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ایگری کریں کہ نہیں، آپ تو زیادہ مجھ سے بھی زیادہ خلوص والے لوگ ہیں، شاید آپ کی کیفیت یہ نہ ہوتی ہو، لیکن اکثر ہوتا ہے جب لوگ سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہمیں خیالات آتے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ہم کھڑے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں ایک تجربہ ہو جاتا ہے لوگ جو سوال کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھیں بھی، بندہ کھڑا تو قرآن سن رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے یا صرف ایسے ہی ہو رہا ہے؟ جی الا ماشاء اللہ، اور یار ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے 10 سال تک سورہ البقرہ شریف میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے۔ کتنے جی؟ آپ خود عربی دان تھے۔ مکے کی جو آبادی تھی اس وقت ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فتوحات مکیہ۔ کیا نام ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ کی آبادی اس وقت تھی۔ کتنی جی؟ 10 لاکھ کی آبادی اس وقت تھی، یعنی مکہ اتنا بڑا شہر تھا جس کو مختلف قبیلے بھی لگتے تھے، یہ ساری چیزیں، تو اتنی آبادی تھی۔ ان میں جو پڑھے لکھے تھے وہ صرف 17 آدمی تھے۔ کتنے تھے؟ ان میں ایک سیدنا فاروق اعظم تھے۔ بہت سے لوگ تھے جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے۔ اور آپ سفیر تھے، اسلام لانے سے پہلے آپ کیا تھے؟ مکے کے سفیر تھے، مختلف ملکوں میں سفارت کے لیے جو ہے وہ جاتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر جو تھے وہ جج تھے۔ کیا تھے؟ یعنی کوئی چھوٹی موٹی یہ شخصیتیں نہیں تھیں، یہ تو بڑا کرم ہو گیا، مہربانی ہو گئی۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بیان کیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ کون کافی ہے جی؟ تو جب اللہ کافی ہے تو پھر آگے اس کے تو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آگے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ
من اتبعک، اور وہ بھی جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جس نے آپ کا ہاتھ پر، کہتے ہیں یہ کب بیعت نازل ہوئی تھی؟ جب سیدنا عمر فاروق جو تھے وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے تھے، لیکن کتنا لگا دیا، 10 سال لگا دیے۔ علماء کہتے ہیں کیا حضور سے پڑھا تھا اور حضور نے کیا کیا پڑھایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی کیفیت اس مقام پر آ گئی تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو خالی قرآن پڑھتے نہیں تھے، ساتھ مشاہدہ بھی کرتے تھے۔ ساتھ کیا کرتے تھے؟ یعنی جنت کا ذکر کرتے تو جنت آنکھوں کے سامنے آ جاتی، وہ تصور کرتے تو یوں لگتا کہ یہ جنت ہے، یہ جنت کا بازار ہے، ہاں جی، یہ جنت کی نعمتیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اور جب وہ دوزخ کا ذکر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ دوزخ بالکل قریب ہے، اور وہ پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کیا ہو جاتے تھے؟ انہیں پھر ہوش میں لانا پڑتا تھا، کیونکہ پریکٹیکل ایک یہ ہے قرآن پاک کو خالی پڑھنا، حروف کے ساتھ آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں تو وہ تو کہتے تھے کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ بھی آنکھوں کے سامنے، اللہ بھی آنکھوں کے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا، یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا کریں کہ تھوڑا سا بڑھا دیں، نماز میں اضافہ کر دیں، نوافل میں اضافہ کر دیں راتوں، بلکہ فرماتے ہیں یہ حدیث پاک ہے کہ جب آخری عشر آتا تھا تو حضور رات کو سوتے نہیں تھے۔ ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور اپنا ازار بند، کیا جی، چادر یا پنجامہ مبارک جو تھا اس کو مزید کس لیتے تھے۔ جیسے آپ نے کوئی کام، بڑا مشکل کام کرنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی نا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ حالت تھی، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے، نہ بازار بدلا ہے نہ مسجدیں بدلی ہیں، ہاں جی، وہی ہے، وہی ماحول ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک بس تھوڑی تھوڑی جگہ پر آیا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تب لگتا ہے، وہ بھی اب تھوڑا سا لگتا ہے، پہلے بہت زیادہ لگتا تھا، اب تھوڑا سا لگتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ، ورنہ نہ وہ تراویح کے اندر کتنی تراویح میں لوگ ہوتے ہیں۔ کیا محلہ اپنا اتنا بڑا نہیں ہے؟ بازار اتنا بڑا نہیں لگتا؟ ایک ایک گھر سے اگر بندہ آ جائے نماز تراویح میں داخل میں شامل ہونے کے لیے، اتنے تو ہو جائیں گے نا جتنے یہ ابھی فجر کی نماز کے وقت ہے۔ ابھی فجر کی نماز کے وقت بھی بہت کام ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہی نہیں، نماز نہیں پڑھتے، اپنا منہ باندھے پھرتے ہیں، بھوک اور پیاس لے کر پھرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ماہ رمضان مبارک یہ جو جا رہا ہے، اس نے پھر نہیں آنا، ایک نیا رمضان مبارک آئے گا، نیا چاند ہوگا، آپ کی زندگی کا ایک نیا سال ہوگا، میری زندگی کا ایک نیا سال ہوگا۔ تو پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں، یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اسی رمضان مبارک میں ایسے عمل کر لیں کہ اللہ رب العزت مہربان ہو جائے، اس کی رحمت جو ہے وہ برسنا شروع کر دے، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے، اور ساتھ کیا اپنی انوار تجلیات کا نزول بھی فرما دے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اب یہ جو آیت مقدسہ ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں مختصر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کفار یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں، کفار یہ کہتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے، وہاں بڑے بڑے شاعر تھے ان کے پاس، اور اتنے بڑے شاعر تھے، اتنے بڑے، جب وہ شعر پڑھتے تو لوگ محصور ہو جاتے، مست ہو جاتے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن بھی استغفر اللہ بھئی حضور شاعر ہیں، یہ شاعری کرتے، اور ان کا جب وزن دیکھتے، ایتوں کا وزن دیکھتے تو اتنا وزن جناب، اتنا پیارا اس کا اسلوب۔ یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ وزن پر کی جاتی ہے، ایک ایک لائن دیکھی جاتی ہے، اس کا وزن اگلے الفاظ کے ساتھ پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ تو وہ اس کو بھی یہ سمجھتے تھے کیا ہے، بولے بھائی۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ یہ چند منٹ، 4 5 10 منٹ کے اندر اندر ہم نے دعا کرنی۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ابو جہل کا ایک دوست تھا،
جس کو کئی اس کے دوست تھے، لیکن خاص خاص بندے اس کے، وہ کہتے ہیں نا خانہ دی خان پرانے تے کوئی غریب دا یار نہیں، وہ خانوں خان یعنی بڑے بڑے لوگ جو تھے اس کے سارے کے سارے کیا تھے، دوست تھے، اسے ملنے آتے، اور جب ملنے آتے نا تو پھر وہی طریقہ تھا کہ کعبے کو وہ مانتے تھے، دو طرح سے مانتے تھے، ایک وہ تھے جو جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے اور یہاں حج کرتے تھے اپنے طریقے پر، دوسرا یہ تھا کہ ان کے 360 خدا استغفر اللہ ادھر رکھے ہوئے تھے، یعنی دونوں طرح، یعنی کافر تھے، مشرک تھے، ان کی نظر میں بھی کعبے کی اہمیت تھی کہ وہ اپنے بتوں کو دیکھنے آتے، اپنے الہ دیکھنے آتے استغفر اللہ، اور جو حضرت دین ابراہیمی پر قائم تھے وہ بھی آتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ابو جہل سے کہ میں نے رات کو جانا ہے، ذرا میرے جانے سے پہلے مجھے جلدی اٹھا دینا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یار میں جانے سے پہلے دل کرتا ہے میں کعبۃ اللہ کی زیارت کروں۔ تھا کافر، کیا تھا؟ کافر تھا۔ ابو جہل نے کہا لا، رات کو نہ جانا، رات کو جب دن ہو جائے گا نا تو تب چلے جانا۔ اس نے کہا بھی رات کو کیوں نہیں جانا؟ کہنے لگا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے قریشی، ہماری برادری میں سے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، حالانکہ رسالت آنی ہوتی تو میرے اوپر آتی ہے، استغفر اللہ، امیر کبیر میں تھا، رئیس میں تھا، حکمت میرے پاس، مال میرے پاس، چدراٹ میرے پاس، ہاں جی سب فیصلے تو میں کرتا ہوں، اگر اللہ نے ایک نبوت بھیجنی ہی تھی تو پھر میں ہوتا۔ اصل میں مسئلہ یہی تھا، ہاں جی جو پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے نا، ایک پوزیشن ہوتی ہے اور ایک اقتدار میں ہوتی ہے، دوسرا اس کے اچھے کام بھی جو ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں مانتا، اس کو نظر ہی نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ تعصب ہے۔ کس چیز کی؟ تعصب کی انک لگی ہوتی ہے، وہ جتنا مرضی اچھا حکومت کام کر لے، اپوزیشن کو اچھا وہ اس میں کیڑے نکالے گی۔ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ یہ ہمارے ہاں جتنا پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ اگر نبوت آنی ہوتی تو کس مجھ پہ آتی۔ وہ پھر شعر کہتا تھا، عربی کے بڑے بڑے اس کے شعر ہیں، کبھی آپ اس کا کلام پڑھیں جو وہ کلام لکھتا تھا، وہ کہتا کہ نبوت کیا تھی، حفیظ جلندری نے اس کا ترجمہ کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ صرف یہی گھرانہ رہ گیا تھا، یہ یتیم رہ گیا تھا، اس طرح کے الفاظ بولتا۔ تو کہنے لگا تو نہ جانا۔ اس نے کہا یار میں نے جلدی نکلنا ہے، میں نے کعبۃ اللہ سے ضرور ہو کر جانا ہے۔ کہتا اچھا تیری مرضی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو اس کی آواز سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تم کہتے ہو وہ نبی ہے؟ کہتا نہیں، اس کے پاس جادو ہے، اس کی آواز سحر یعنی جادو بھرا ہوا ہے، اس کا مٹھڑے مٹھڑے بول جو سنتا ہے وہ واری واری چلا جاتا ہے، گھر بار سب کچھ قربان کرتا ہے، وہ ماں باپ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو تم ایسا کرنا، تو نہ اس کی بات سننا، اس کی بات۔ اس نے کہا اچھا تو کہتا ہے نا تو میں اس کی بات سنوں گا نہیں، تم کوئی ایسی چیز دے دو میں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتا ہوں۔ روئی جو تھی، کاٹن جو تھی، وہ کانوں میں طواف کرتا رہوں گا، اپنا بت جو بھی کرنا ہے میں کرتا رہوں، میرا اس نوجوان سے کیا تعلق ہے؟ فرماتے رات کا وقت ہے، پچھلی پہر کا وقت ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں موجود ہیں، کیونکہ حضور ساری رات ہی رہتے تھے۔ ابھی ابتدائی دور تھا، سختی اتنی زیادہ یعنی وہ نہیں آئی تھی کہ بالکل وہ بائیکاٹ ہو جائے، وہ سارا معاملہ بھی نہیں شروع ہوا تھا۔ ابھی تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، چند دنوں کی بات ہے، یہ نیا نیا شوق ہے اس نوجوان کا، یہ چھوڑ دے گا، اور طرح طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو اب کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، کچھ روایات میں آیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ فرماتے جب وہ شخص آیا، اس نے ایک چکر کاٹا، حضور پڑھتے جا رہے ہیں، زبان مصطفیٰ ہے، کلام خدا ہے، کیا لذت ہوگی، ہاں جی کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، یہ تو صرف میں آپ کے سامنے بیان ہی کر سکتا ہوں، نہ آپ اس کو جانچ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت تھی۔ جب حضور پڑھ رہے ہیں، اس نے ایک چکر کاٹا، حضور کا چہرہ دیکھا، پہلی بار دیکھا تھا اس نے
اتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ اس نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میرا دوست ابو جہل کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے تھوڑا سا سنوں تو صحیح۔ اچھا ایسا کرتا ہوں کہ ایک کان کی روئی نکال دیتا ہوں اور اس کا کلام سنتا ہوں، اس کا کلام کیسا ہے۔ پھر اس نے ایک روئی جو تھی نکالی، کلام اتنا پیارا تھا، قرآن پاک تھا نا، اس کا دل چاہا کہ میں دوسری جو ہے نا دوسرا کان بھی خالی کر دوں، دوسرے کان سے بھی وہ چیز نکال دی۔ اب حضور پڑھتے جا رہے ہیں، اس کے دل اور دماغ دونوں روشن ہو رہے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھی تو اسے دھچکا لگا، زمین پر گرا، ایسے لگا جیسے کوئی پلر گر پڑتا ہے، کوئی وزنی چیز اتنی گرتی ہے کہ اس کی آواز آتی ہے کہ وہ گرا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرآن پاک کی تلاوت جو تھی یا نوافل جو بھی پڑھ رہے تھے اس کو ختم کیا، اس کے پاس گئے، اس کو اٹھایا تو کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جو آپ نے سنایا ایسا کلام نہ آج تک سنا، یہ حق ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس پر۔ تو وہ ایمان لے آیا۔ وہ کیا؟ تو یہ تھا ایک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہو جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندہ خاص پر، تو لاؤ اس کی مثل بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک سورت ہی لے آؤ، ایک سورت کیا کرو، اس کی مثل لے کر آؤ۔ اور قرآن کہتا ہے وَادْعُوا، کیا کہا؟ وَادْعُوا، بلا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے گواہوں کو، حمایتیوں کو، جسے سمجھتے ہو بھی بڑے بڑے تمہارے شاعر ہیں اور کہتے ہو کہ قرآن ہاتھوں کا لکھا ہو، بلا لو نا سب کو۔ تو تم بھی عقل بھی رکھتے ہو، شعور بھی رکھتے ہو، بڑے ادب کے ماہر ہو، بڑے شعر کہتے ہو، ہاں جی یہ ساری چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، کوئی ان کا استاد اس دنیا میں نہیں ہے، وہ تو امی ہیں جو کسی سے نہ پڑھے ہوں۔ اچھا تم آ کر مقابلہ کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ایک بھی صورت اس کی بنا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم کیا ہو۔ قرآن نے خود ہی یہ بیان کیا، آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس کیا؟ فے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تم ایسا، فرمایا کہ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز 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 ایسا کر سکتے ہی نہیں ہو، سارے بھی مل جاؤ، ساری کائنات ملا لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، تم سے نہیں ہوگا ایسا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا، ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ انسان کون سے انسان؟ جو کافر مان رہ جائے، کیونکہ جنت جو دوزخ ہے وہ مسلمانوں کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ قرآن پاک میں ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں اللہ نے فرمایا ہو کہ دوزخ، جہنم مسلمانوں کے لیے بنا ہے، نہیں، او عدت للکافرین، یہ کس کے لیے بنا ہے؟ کوئی چھلانگ لگا کے، گناہ کر کے، شرک کر کے کوئی خود چھلانگ لگا دے تو وہ تو جائے گا، جلے گا اس میں، کیا کرے گا؟ لیکن بنی اس کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے بنی۔ تو پھر آگے کیا ہے؟ فرمایا تم ایسا نہیں کر سکو، ڈرو اس کا آگ سے جس کا ایندھن انسان، اور انسان تو ہو گئے کافر، اور پتھر کون سے پتہ ہے؟ پتھر وہ جس کو وہ پوجتے ہیں، جس کو اپنا الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، فرمایا وہ بھی وہیں پر ہوں گے۔ فرمایا یہ بنائی گئی عدت الکافروں کے لیے بنائی گئی۔ اب آخری بات حدیث پاک ہے، قیامت کے دن اللہ پاک کافروں کو بلائے گا اور ان کے بت بھی بلائے گا،
ان کے بت بھی انہیں کہے گا کہ یہ بت ہیں، یہ لات و عزا حبل، ان کو تم مانتے تھے؟ وہ کہ جی باری تعالیٰ ہم ان کو مانتے تھے۔ اچھا ان سے محبت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے؟ تو کیا کہیں گے؟ ہاں باری تعالیٰ دنیا میں ان سے محبت کرتے، اب بھی کرو۔ وہ کہیں گے توبہ ہماری، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے، پردے اٹھ گئے ہیں، اب ہم ان کے ساتھ محبت۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میں ان کو جہنم میں ڈالنے لگا ہوں، اعدت للکافرین وقودها الناس والحجارہ، یہ جو پتھر ہیں، یہ جو بوتے ہیں، میں ان کو کہاں ڈالنے لگا ہوں؟ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا۔ تو تم بڑی محبت کرتے تھے اور بڑے یہ کرتے تھے اور یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، اب ذرا اس وقت نہیں باری تعالیٰ ہماری غلطی ہمیں معاف کر دے۔ کیا کر دے؟ اللہ پاک فرمائے گا شرک کو تو میں معاف نہیں کرتا، مشرک کو معاف، جس نے دنیا میں کلمہ نہیں پڑھا اس کو معافی۔ اللہ پاک فرمائے گا تمہیں ان سے محبت تھی اب؟ وہ کہیں گے نہیں۔ فرمایا پھر اب میں تمہیں اپنے عاشق دکھاؤں؟ آخری بات صرف 1 منٹ میں، اپنے عاشق بتاؤں، ان سے بھی ملاؤں؟ وہ کہیں گے بھائی تیرے عاشق کون ہے؟ تو اللہ پاک آواز دے گا میرے بندو آ جاؤ، مجھ سے محبت کرنے والوں، راتوں کو جاگنے والوں، میرے دیدار کی طلب رکھنے والوں، اور میری خاطر اپنا وطن چھوڑنے والوں، گناہ چھوڑنے والوں، سچ بولنے والوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ آ جائے، جو مجھ سے محبت دنیا میں کرتا تھا وہ آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ وہ اللہ پاک مجھ سے محبت ہے، جی باری تعالیٰ تجھ سے بڑی محبت تھی، دنیا میں نہیں دیکھا، تیرے لیے راتوں کو جاگتے تھے، تن من دھن سب کچھ قربان کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، بیٹے بیٹیاں قربان کرتے رہے، سب کچھ تیرے لیے کیا۔ اللہ پاک اچھا اب بھی مجھ سے محبت ہے؟ اب بھی مجھ سے؟ وہ کہیں گے ہاں باری تعالیٰ تیرے ساتھ محبت ہے، تیرے ساتھ محبت ہے۔ اللہ پاک فرمائے چلو پھر میری خاطر جہنم میں چھلانگ لگا دو۔ یہاں چھلانگ لگا دو، کافروں کو کہا تھا لگاؤ، وہ نہیں لگا سکے۔ جیسے اللہ پاک فرمائے گا سب اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے کود پڑیں گے اور دوڑ پڑیں گے کہ ہم اللہ نے فرمایا تو ہم نے جناب جنت کو کیا کرنا۔ یہ جو شعر ہے نا، او جنت ساڑھے کیڑے لکھے جتھے تو نظری نہ آویں، او دوزخ ساڑھے لاکھ بہشتاں جتھے تو پہ آویں، یا وہ جنت میں کوڑی تو ویچاں، ہاں جی جتھے تو نظری نہ۔ تو فرماتے وہ دوڑیں گے، تو فرمایا جب وہ دوڑ کے گیٹ پر پہنچیں گے، گیٹ کھلے گا تو آگ نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ گلزار ہوگی، جنت کا دروازہ ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا کافرو تمہاری دنیا میں بھی جھوٹی محبت تھی، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، شیطان کے پیچھے چل کے تم نے یہ سارا کچھ کیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔